بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ پڑھیے میرے ساتھ مل کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو مجھ پر صبح شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، اتنا مشکل کام تو نہیں۔ تو آپ لوگ نیت کیجئے کہ ہم ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ 313 مرتبہ کی نیت کیجئے کہ وہ زیادہ میں آتا ہے۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج اچھی اور بری موت کا پارٹ 2 لے کر آئی ہوں کہ ہر میرا بہن بھائی جانتا ہے اور مانتا ہے اور دل سے یقین رکھتا ہے کہ موت آ جانے سے قصہ تمام نہیں ہو جائے گا، بلکہ موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ جب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا تو منکر نکیر بھی آئیں گے، ہم سے قبر میں سوالات ہوں گے، پھر حشر میں اٹھایا جائے گا جہاں ہم سے ایک ایک نعمت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہم یہ سب جانتے ہیں مگر غفلت میں یہ سب جانتے ہوئے بھی اس سے انجان بنتے اور غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ دن رات گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کے باوجود نہایت بے باکی کے ساتھ کہتے ہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا، اللہ پاک بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ہاں بے شک اللہ پاک بڑا مہربان ہے، بے شک اللہ پاک رحم فرمانے والا ہے، مگر یاد رکھیے اللہ پاک کا ہی فرمان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ پھر اللہ پاک کا یہ بھی فرمان ہے، ترجمہ کنز العرفان، جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان بھی ہے۔ اور پھر اسی رحمان رب نے فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ حضرت مولانا نقی علی خان نے فرمایا کہ فضولیات میں زندگی کے قیمتی لمحات گزارنا، آخرت میں انعامات کی امید رکھنا، گناہ کرنا اور نجات کی توقع کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اگرچہ اللہ پاک کی رحمت عنایت نہ ہو تو کوئی عمل کام نہیں آتا، مگر اللہ پاک کی رحمت عنایت ہوتی اسی پر ہے جو نیک عمل کرتا ہے، جو آج دوزخ کی طرف چلتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا اور جنت میں لے جانے والے اعمال سے دور رہتا۔ کل روز قیامت اگر جنت کی طرف جانا چاہے گا نہ جانے دیا جائے گا، اس وقت اپنی نادانی کو تسلیم کرے گا اور زندگی کی قدر سمجھے گا، مگر اس ٹائم بیکار ہے۔ اے عزیزو، اگر تجھے عبادت ریاضت کی توفیق ملی ہے تو یہ تیری نجات کی علامت ہے۔ اگر تو سستی اور غفلت میں مبتلا ہے تو جان لے تیری تقدیر میں خرابی لکھی ہے۔ پیاری پیاری بہنوں، موت سے متعلق ایک بات جو ہم نہیں جانتے، ذرا غور سے سنیے گا کہ ہم نہیں جانتے۔ کیا بات ہے جو ہم نہیں جانتے؟ میں نہیں جانتی، آپ نہیں جانتے، ایسی کیا بات ہے کہ کتنے ایسے بد نصیب ہیں جنہیں گناہ کرتے ہوئے، فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے باجے سنتے ہوئے، دوسروں کے حق تلفیاں کرتے ہوئے عبرت ناک موت آتی ہے، اور کئی ایسے خوش نصیب بھی ہیں جنہیں نیکیاں کرتے ہوئے، سجدے کی حالت میں، تلاوت کرتے ہوئے، نعت شریف پڑھتے ہوئے، اعتکاف کی حالت میں، طواف کعبہ کرتے ہوئے، سفر حج کے دوران اچھی اور قابل رشک موت آتی ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہماری موت عبرت ناک ہوگی یا قابل رشک۔ ہم نیکیاں کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے یا گناہ کی حالت میں موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے۔ نہ جانے موت کے وقت
نزا کی حالت میں ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا جائے گا یا سخت شدت کے ساتھ روح بدن سے کھینچ لی جائے گی، مگر ہماری قبر پھول کھلیں گے یا آگ سلگا دی جائے گی۔ تصور کیجئے، آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ ہم قبر میں ہیں۔ اس ٹائم ہماری قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جائے گا یا اتنی تنگ ہو جائے گی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہوں گی۔ افسوس، ہم نہیں جانتے ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا جائے گا۔ آئیے اسلامی بہنوں، اچھی اور بری موت کے تعلق سے دو عبرتناک حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نزا کے وقت آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں، اگر وہ شخص نیک ہو تو فرشتے کہتے ہیں، غور کریے، اے پاک روح نکل، تو پاک جسم میں رہی، اب قافلے تک تعریف ہو کر نکل، تیرے لیے راحت اور مسرت ہے، پاکیزہ رزق کی خوشخبریاں ہیں، اور یہ بھی کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، ناراض نہیں۔ فرشتے اس طرح کہتے رہتے یہاں تک کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ مومن اور نیک کار کی روح کو کھینچ کر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، پھر اس نیک بندے کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ روح لے جانے والا فرشتہ بتاتا ہے، یہ فلاں ہے۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، مرحبا پاک روح جو پاک جسم میں رہی، آجا، تو قابل تعریف ہے، تیرے لیے راحت مسرت ہے اور پاک رزق کی خوشخبریاں ہیں، اور یہ کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں۔ ہر آسمان کے فرشتے یوں کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ روح اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بیان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، اگر آدمی برا ہو تو فرشتے کہتے ہیں، یہ بھی سنیے، غور کریے، کیا خبیث روح جو خبیث جسم میں رہی، نکل نکل، تو مذمت ملامت کی حقدار ہے، تیرے لیے کھولتے پانی، پیپ اور اس جیسے دیگر عذابوں کی بشارت ہے۔ فرشتے یہی کہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، آسمان کے دروازوں پر دستک دی جاتی ہے، آسمان والے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں فلاں ہے، تو اس پر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے مرحبا نہیں، یہ خبیث روح ہے جو خبیث جسم میں رہی، لوٹ جا، ملامت کی ہو کر رہ۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، پھر اسے آسمان سے پھینکا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر میں پہنچ جاتی ہے، جو مقام سنجین ہے، جو 7 زمینوں کے نیچے ہے، وہاں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر رہتے ہیں، سنو سنو، اے روح نکل، تو اللہ سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، اللہ پاک کی طرف سے راحت، روحانی پاکیزہ رزق، اپنے رب کی طرف چل، تجھ سے راضی، بس روح بہترین مشک کی خوشبو کی طرح نکلتی، حتیٰ کہ فرشتے یہ کہتے ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یعنی جیسے لوگ جنازہ لے کر جاتے، کاندھے بدلاتے ہیں، لوگ تو تھک جاتے مگر فرشتے نہیں تھکتے، وہ عزت دیتے ہیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، آسمان والے کہتے ہیں زمین کی طرف سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے، پھر اس روح کو دوسرے مسلمان روح کے پاس لیا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم کسی گمشدہ شخص کے آ جانے سے خوش ہوتے ہو، ایسے ہی مسلمان روحیں اس نئی آنے والی مسلمان روح کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ وہ اس سے سوال کرتی، فلاں کیسا، فلاں کیا کرتا؟
پھر روح کہتی اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑو، یہ دنیا کے غم میں تھا اور حالت نزا کی تکلیف میں ہے، اسے آرام کرنے دو۔ پھر یہ نئی روح کہتی فلاں وفات پا گیا تھا، وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ مسلمان روحیں کہتی وہ حاویہ میں ہے، یعنی وہ کافر ہو کر مرا۔ سنو کہ وہ مسلمان تھا لیکن وہ کافر ہو کر مرا۔ استغفر اللہ۔ اور وہ کافروں کی روحوں کے پاس ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کافر کی جب موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے پاس دوزخ کا ٹاٹ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں نکل، تو رب سے ناراض ہے، رب تجھ سے ناراض ہے، اللہ پاک کے عذاب کی طرف چل۔ روح مردار کی سخت بدبو کی طرح نکلتی، حتیٰ کہ اسے زمین کے دروازے، یعنی وہاں مقام سنجین جہاں کافروں کی روحیں قید ہیں، وہاں لاتے اور کہتے ہیں کہ کیسی سخت بدبو ہے، پھر اسے کافروں کی روح کے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو پیاری پیاری اسلامی بہنوں، جب معاملہ ایسا ہے، موت آنی ہی آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، کسی نے بچنا ہے نہیں بچنا۔ ہمیں معلوم ہے کہ نہیں کہ موت کب آئے گی، ہماری کیسی ہوگی، نہ جانے اگلی سانس بھی نصیب ہوگی یا نہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں سب کہ موت کے ساتھ قصہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کے بعد زندگی ہے۔ اس زندگی میں یا نیکیوں کی جزا ملے گی یا گناہوں کی سزا ہوگی۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ نزا کے وقت اللہ پاک کی رحمت سہارا دے گی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوگی، یا ہم گناہوں کی نحوست میں گرفتار ہو کر بری موت کا شکار ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور پیارے پیاری اسلامی بہنوں، وائی ٹی فیملی، جب معاملہ ایسا ہے تو کیا ہمیں اس دن سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ کیا ہر وقت موت کا خوف دل پر سوار نہیں رہنا چاہیے؟ بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یعنی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان کی موت اسی حالت پر آتی ہے جس پر زندگی گزارتا ہے، اور قیامت میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس پر موت آئے گی۔